اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ مولا قبول کرے۔ بسم اللہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ بسم اللہ۔ دعا گو کہ آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عذاب پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانی مجلس برادر عزیز ذاکر حسین ابن علی ملک کی نامور ہستی سید اقبال حسین شاہ صاحب قبلہ کا یہ تمام تر انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت، بارگاہ عزتی میں شرف قبولیت حاصل فرمائے۔ خالق ان کے خانوادے کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرمائے، ان کے جتنے بھی بچے ہیں ان کی زندگی دراز فرمائے، سلسلہ عزاداری کو ان کی نسلوں میں جاری و ساری رکھے۔ ایک مرتبہ درود ایسا پڑھیے کہ ملائکہ رش کرنے پہ مجبور ہو جائیں، مل کے بعد اللہ۔ مختصر وقت کے لیے میں تھوڑی سی خیرات بانٹنے آیا ہوں۔ اگر آپ کی توجہ مکمل ہے تو بہت تھوڑے وقت کے لیے چند فکرے عرض کرنے ہیں فضیلت آل محمد کے، اور سلام حاضری ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا، میں سرخرو ہو گیا کہ میں پہنچ گیا۔ اب دو چار فکرے صرف سن لیجئے گا، اس کے بعد آپ کا دل چاہے تو سماعت فرمائیے گا۔ پہلا فکرہ قابل توجہ ہے، جو سنے گا وہی بولے گا، جو سمجھے گا اسی نے بولنا ہے۔ جس کی زندگی میں معرفت کا کوئی عمل دخل ہے اس کے دل سے آواز آئے گی۔ فکرہ بظاہر بہت مختصر ہے لیکن گہرائی بہت زیادہ ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کے مقدر کا نام حسین ہے۔ وہ بولتا ہے جس کے دل میں محبت ہوتی، وہ بولتا ہے جس کے دل میں ولایت کی۔ بسم اللہ، میری محنت ہی وصول ہوگی، محنت، یقین جانیے مجھے توقع ہی نہیں تھی کہ آپ اتنی جلدی توجہ فرما لیں گے۔ مجھ سے بڑے بڑے نامور پڑھ گئے، میرے بعد بہت بڑے ناموروں نے پڑھنا ہے، میں تو کسی قابل، روح زمین پہ سب سے چھوٹا ذاکر حکیم محسن، ممبر سے بیان دے رہا ہوں قسمن حلفن، سب سے چھوٹا ذاکر حکیم محسن۔ باپ کا نام بڑا ہے، میں بہت چھوٹا ہوں۔ فکرہ سنیے گا، دل میں اتر گیا تو اگلے سال تک یاد رہے گا۔ قرآن کے دعووں کی دلیل کو حسین کہتے ہیں۔ جو پیچھے رہ گئے انہیں ساتھ لینا چاہتا ہوں۔ قرآن کے دعووں کی دلیل کو حسین کہتے ہیں۔ پھر پڑھوں گا، قرآن کے دعووں کی دلیل کو حسین کہتے ہیں۔ قرآن دعویٰ ہے، دلیل نہیں۔ قرآن کا دعویٰ تھا شہید زندہ ہوتے ہیں، نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتایا یوں زندہ ہوتے ہیں۔ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام ہے، بولتی زبانوں کو سلام۔ بسم اللہ۔ قرآن کے دعووں کی دلیل کا نام بسم اللہ۔ نوکر زندگی ہو آپ جیئے، آپ سلامت ہو، نوکر ہو بیٹا، مولا تیری زندگی میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ قرآن کا دعویٰ تھا شہید زندہ ہے، نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتایا یوں زندہ ہے۔ 3 سال ہو گئے مجھے بجاڑ والا میں پڑھتے ہوئے، کبھی مایوس نہیں ہوا کہ کوئی لفظ آئے ہوا۔ فکر عرض کرنے لگا ہوں، اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑا بادشاہ حسین ہے۔ نہیں، میں چہرے پڑھوں گا، نہیں بولو گے پھر پڑھوں گا۔ سب سے بڑا بادشاہ حسین ہے۔ 206 یا 7 ملک ہے دنیا میں، جس کے پاس جتنی فوج ہے، جتنا خزانہ ہے، جتنا لشکر ہے، کسی بھی ملک کا پرچم اس کے ملک کے باہر کوئی نہیں لہراتا۔ دکھ ہوگا عقیل محسن کو تو سمجھ کے چپ رہے گا، تکلیف ہوگی مجھے جس نے تیری زندگی تو سمجھ گئے۔ 206 یا 7 ملک ہے دنیا میں، کوئی جتنا بڑا ملک ہو
جتنا بڑا اس کا بادشاہ ہو، جتنی اس کی طاقت ہو، جتنا خزانہ ہو، جتنا لشکر ہو، جتنی فوج ہو، کسی بھی ملک کا پرچم اس کے ملک کے باہر کوئی نہیں لہراتا۔ پہلا بادشاہ حسین ہے جس کا علم جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے لگا ہے۔ سلام ہے آپ کو یار، سلام ہے آپ کے ہاتھ، سلام ہے آپ کی مودت کو، جس کا علم جو چاہے۔ اب میں نے بزرگوں سے دعا لینی ہے، اگر پہلی بار یہ فکر سنت دعا فرمائیے گا، پہلی بار، جس کا علم جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے۔ آپ یہاں سے ہندوستان جا کے بتوں پہ لعنت نہیں کر سکتے، جتنا بڑا کوئی بہادر سورما چودھری کیوں نہ ہو، ہندوستان میں کسی چوک پہ کھڑے ہو کے بتوں پہ لعنت بسم اللہ نہیں کر سکتا۔ قرآن لے اور سر پہ رکھتا ہوں، پہلا بادشاہ حسین ہے جس کے دشمن پہ جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے لعنت کر سکتا ہے۔ منڈی بہاؤدین کا مجمع ہے، بجاڑ والا ہے، یہاں پہ لفظ نہیں سنے جاتے، جس کا بسم اللہ جی آپ کی زندگی بسم اللہ جی، بسم اللہ جی، میرے لاکھوں سے زیادہ ہے میرا بیٹا، طاقت ہے تو بولو ورنہ بے شک چپ رہو۔ جس کے دشمن میں جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے، پوری دنیا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پہلا عالم حسین کا ہے جو دنیا کی ہر مقام پہ نظر آ سکتا ہے، نظر آ سکتا ہے جہاں بھی جاؤ۔ آپ میں سے کوئی بیٹھا ہوگا جو باہر کے ملک گیا ہوگا، میں بھی گیا ہوں، کوئی باہر جائے نا جی اجنبیت اسے گھیر لیتی، وہاں کوئی اپنا نہیں ہے۔ مجھے ذکر کی عزت کی قسم ہے، مومن باہر جائے نا جی ساری تھکن اتر جاتی ہے جب غازی کا عالم نظر آ جائے۔ میرے والد گرامی سیون شریف گئے تھے قلندر شہنشاہ کی نگری میں، تیری زندگی ہو بیٹا تو جیے، امام حسین آباد و شاد رکھے، آپ جیے، آپ سلامت رہے، اپنے حق ادا کریں۔ والد گرامی سیون گئے شہنشاہ کی نگری میں، پوری زندگی میں ایک ہی مجلس ہے ان کی، اس سے تقریباً کوئی 10 گنا زیادہ مجمع ہوگا وہاں پہ، جو گئے ہیں سیون ان کو پتہ ہے۔ بابا صدا حسین جلالی قلندری کروڑوں سلام ان کی قبر کو، جنہوں نے وہاں پہ ماتمداری کا آغاز کروایا۔ صبح ہونے والی تھی جب والد گرامی ممبر پہ آئے، بابا صدا حسین میرے والد گرامی کو بیٹا کہہ کے بلاتے تھے، وہ اٹھے، انہوں نے کہا محسن بیٹا وقت نہیں ہے، 4 مصرے پڑھ دو اور 2 فقرے پڑھ دو۔ ان کی 7 منٹ کی ریکارڈ مجلس ہے، جو وہاں موجود تھے وہ اب تک بتاتے ہیں 7 منٹ کی یادگار ترین مجلس۔ انہوں نے کہا جی میں 7 منٹ ہی پڑھتا ہوں۔ انہوں نے سخی نگری میں لہراتا عالم دیکھا، کاغذ و قلم نکالا، باب الحوائج نے 4 مصرے عطا کیے، انہوں نے قلندر بادشاہ کی نگری میں وہ 4 مصرے پڑھے۔ طلوع صبح کا وقت قریب تھا، ہزاروں کا مجمع تھا، عظیم بارگاہ کی عظیم مجلس تھی۔ چوتھے مصرے میں پورا پنڈال اٹھ کے کھڑا ہو گیا، علم کو دیکھ کے مصرع پڑھا، سورج کے پاس ہے شب تاریک کا علاج۔ میں تمہیں واسطہ دے رہا ہوں امام حسین کی عزت و عظمت کا، جس کا دل گواہی نہ دے وہ بے شک چپ رہ سکتا، مجھے کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں۔ جس کے دل میں حسین آباد ہے، اگر دل سے آواز نکلے نعرہ یہاں سے لیکن نظر تک نہ پہنچے دکھ ہوگا۔ انہوں نے کہا سورج کے پاس ہے، سورج کے پاس ہے شب تاریک کا علاج، موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں، موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں۔ علم کو دیکھ کے پڑھا، گر ہے کوئی یزید تو ٹکرا کے دیکھ لے، عباس کا علم ہے قلندر کے ہاتھ۔ جیو آباد رہو، حق کی یہی بنتا ہے۔ بسم اللہ جی، عباس کا علم ہے، بسم اللہ سارے بولو پتہ چلے۔ سورج کے پاس ہے شب تاریک کا علاج، موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں۔ انہوں نے کہا گر ہے کوئی یزید تو ٹکرا کے دیکھ لے، عباس کا عالم ہے قلندر کے۔
حسین سے بڑا بادشاہ کوئی ہے ہی نہیں. دو بڑے اجتماع ہیں دنیا میں، دو. ایک سعودی عرب میں ہوتا ہے، ایک کربلا میں ہوتا ہے. چلو پھر زید لال وہ میں کی کر سکتا. ایک سعودیہ میں ہوتا ہے حج کے موقع پہ اللہ کے گھر میں، ایک چہلہ میں امام پہ ہوتا ہے کربلا میں. تعداد میں تھوڑا فرق ہے. سعودی عرب میں ٹیلی ویژن کی سب سے بڑی رپورٹ ہے 40 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، 40 لاکھ. کربلا میں خود تھا چہلم پہ اس سال 6 کروڑ لوگ تھے چہلم پہ. میں تمہیں بادشاہت بتا رہا ہوں، سمجھنا ضرور. حسین کا واسطہ بولنا نہ بولنا مقدر ہے. 40 لاکھ لوگ سعودی عرب میں اللہ کے گھر میں حج کے دن، 6 کروڑ لوگ کربلا معلیٰ چہلم کے دن. مگر یہاں پہ ایک فرق ہے، جو 40 لاکھ سعودیہ میں ہوتے ہیں وہ 73 فرقوں کا مجموعہ ہوتے ہیں. کہیں اور جا کے پڑھو. بسم اللہ. بہت زندگی کرو. بسم اللہ. مجھے مزہ نہیں آیا، میں فکرہ پڑھ رہا ہوں. جنت تک یاد رہنے کی ضمانت دے کے جاؤں گا. زندگی ہو فکرہ پڑھ رہا ہوں بیٹا. 40 لاکھ لوگ سعودیہ میں، 6 کروڑ کربلا میں، 40 لاکھ 73 فرقوں کا مجموعہ. جو 6 کروڑ کربلا میں ہوتے ہیں وہ صرف حسینی. مجھے اس منبر کی عزت کی قسم ہے بادشاہ دیکھنا، جو 40 لاکھ لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ کھانا خرید کے کھاتے ہیں. بولنا علی کا واسطہ جن کے دلوں میں حسین ہے وہ لازمی بولے مولا تیری زندگی کرے. رستہ دے دو، تھوڑا سا رستہ دے دو. قبلہ صاحب کو لیے تھوڑا سا رستہ دے دو. میرے بہت پیارے بھائی ہیں، بہت نامور ہستی، قبلہ کعبہ اللہ سے تلہاڑا صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں پوری دنیا میں، پاکستان نہیں پوری دنیا میں، جن کا میں خود فین ہوں. آئیے بسم اللہ. حضور اجازت ہے میں 2 جملے پڑھوں. 40 لاکھ لوگ سعودیہ میں، دیکھ لینے تلہاڑا صاحب. 6 کروڑ لوگ کربلا میں. آپ سے سیکھی ہوئی باتیں کر رہا ہوں. 40 لاکھ لوگ کھانا خرید کے کھاتے ہیں. 6 کروڑ لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ کربلا میں اللہ. میں خود گیا ہوں، کسی زائر اپنی مرضی کے زائر سے پوچھئے گا. میں نے 200 سے زیادہ زائروں سے پوچھا صرف اپنی بات کو تسلیم کروانے کے لیے. میں نے کہا 6 کروڑ لوگ ایک ہی شہر میں ایک ہی وقت میں، کھانے کا نظام کیا تھا؟ ان کا نظام نہیں تھا، جنت کا ماحول تھا. جو سوچا وہ مل گیا. حسین کا واسطہ بے نیازی نہیں کرنا، چھوٹا سمجھ کے بے نیازی نہ کیجیے. مولا آپ کا آباد رکھے. انہوں نے کہا کہ نظام نہیں تھا، پھر زندگی ہو، جنت کا ماحول تھا. آج ایک فکرہ میں یہاں پہ تحفتاً دے کے جا رہا ہوں. جن کے کلیجوں میں حسینیت آباد ہے وہ اس فکر کی عزت کو بھولیں گے نہیں. جنت کے دروازے تک یاد رہ جائے تو بیٹا اور بھائی سمجھ کے، حسین کا نوکر سمجھ کے صرف دعا بھی کر دو گے تب بھی راضی. دعا بھی کر دو گے. 40 لاکھ لوگ. جی بسم اللہ. پھر بسم اللہ. میں نے کہا جی کھانے کا نظام کیا تھا؟ انہوں نے کہا نظام نہیں تھا، جنت کا ماحول تھا. جو سوچا وہ مل گیا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی یہ 6 کروڑ لوگ کون سنبھالتا ہے وہاں پہ؟ عراقی گورنمنٹ اتنی ہے. میں نے کہا وہاں گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں، وہاں کے گورنر کا نام عباس، بادشاہ کا نام حسین ہے. بولنا جن کے دل میں حسین ہے وہ بولے، ہر بندہ نہیں بولتا. جیتے رہو. جن کی رگوں میں ولایت ہے دونوں بازو اٹھا کے پوری طاقت سے مل کے نعرہ حیدری یا علی. میں نے کہا وہاں کے آپ جیئے، آپ سلامت رہے. وہاں کے گلے سیدزادے دا حق اس طرح پورا نہیں ہوتا. شہید قبر چو اس دی روح دعا کرے کہ بادشاہ دا نام حسین ہے، لیکن گلے وے کہ نعرہ ایتھو لگنا چاہیے دے، آواز کربلا دے گنبد جو نکلنی چاہیے. دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. بہت شکریہ.
وہاں کے گورنر کا نام حضرت عباس، بادشاہ کا نام امام حسین۔ اب دلیل وہ دے رہا ہوں جسے منکر بندہ بھی رد نہیں کر سکتا، منکر ترین بندہ۔ یہ اسی سال مجھے خیرات میں میرے مولا نے فکرہ دیا ہے، خیرات بھیک میں، میری مجال نہیں کہ میں اتنا بالا سوچ سکوں، یہ ان کی خیرات ہے۔ 40 لاکھ لوگ اللہ کے گھر سعودی عرب میں، 6 کروڑ لوگ کربلا محلہ چہلہ میں امام حسین کے جڑے ہاتھوں سے فکرہ سنیے گا، دل میں لکھنے کے لائق ہے۔ 6 کروڑ لوگ سعودی عرب چلے جائیں، پوری گورنمنٹ پریشان ہو جاتی ہے۔ حاجی ٹھہریں گے کہاں پہ، ٹریفک کا نظام کیسے چلائیں گے، ٹریفک کا نظام معطل ہو گیا، بھیڑ سنبھالی نہیں جا رہی، کب حاجی جائیں گے، کب معمول پہ حالات آئیں گے۔ قرآن لیا میرے سر پہ رکھ، ہم شیعہ پاگل نہیں، میں نے خود دیکھا ہے، نجف سے کربلا ظاہر چلتے ہیں پیدل، درمیان میں ہوتے لنگر بانٹنے والے، 1 کروڑ لوگ روڈ پہ تھے۔ جب لنگر بانٹنے والوں نے کہا لگتا ہے ابھی ظاہر پہنچے نہیں، 1 کروڑ لوگ، مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جب لنگر بانٹنے والوں نے کہا لگتا ہے ابھی ظاہر پہنچے نہیں، 40 لاکھ لوگ چلے جائیں نا اللہ کے گھر حج کرنے کے لیے، کچھ بیچارے مر بھی جاتے بھیڑ کی وجہ سے۔ انوکھا بادشاہ ہے حسین، 6 کروڑ لوگ تھے کربلا محلہ میں چہلہ میں امام حسین، 20 سفر کو 6 کروڑ کی رپورٹ ہے۔ 4 سال کے بچے کے پاؤں پر بھی کسی کا پاؤں نہیں آیا۔ بسم اللہ جی۔ نہ حسین سے بڑا کوئی سخی ہے، نہ حسین سے بڑا کوئی بادشاہ ہے۔ 2 شعر سنیے، زحمت تمام کر رہا ہوں۔ پہلے مصرے سے اندازہ ہو جائے گا آپ کی توجہ کتنی ہے، آپ سننا کتنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے اتنی بڑی ہستی پیچھے بیٹھی ہو تو ذاکر کا پڑھنا ویسے مشکل، آپ کی چاہت ہی بڑی ہے، قبلہ یقین جانیے لوگوں نے توجہ سارے تو ڈال دے۔ 2 شعر بسم اللہ، یہ آپ کو بڑا پن۔ 2 شعر سنیے۔ در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں، یہ زمین میری اپنی ہے، بادشاہوں نے عطا کی، بادشاہوں کے بارے میں غلام کو اپنے فضائل نہیں پڑھنے چاہیے۔ میں نے اپنی تعریفیں کبھی نہیں کی، بادشاہوں کے دربار میں کھڑے ہو کے ان کا قصیدہ اچھا لگتا ہے۔ یہ دوسرا مصرع دل میں اللہ کرے اتر جائے، کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا، سیدزادے کا وعدہ ہے۔ در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں، کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں، بولا کریں یار، امام حسین کا واسطہ ہے، کوئی شریف ذاکر ہو تو اسے سن لیا کرے۔ بسم اللہ، جھگڑنے والے ذاکر تو کافی۔ بسم اللہ، مولا آپ کو آباد میں۔ در حسین کا یہ فیض عام، یہ خیال بھی سب سے پہلے مجھے عطا ہوا ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں 1400 سال ہو گئے، کوئی ایسی سازش نہیں جو امام حسین کے خلاف نہ ہوئی ہو، حسینیت کے خلاف، عزاداری کے خلاف، علم کے خلاف، ماتمداری کے خلاف، زنجیر زنی کے خلاف، جتنی ممکنہ سازشیں تھیں وہ مکمل ہو گئی۔ کل تک کھڑے ہو کے نعرے لگاؤ شعر کی قیمت نہیں، مصرے 2 ہیں، 10 کتابوں کے برابر مصرے۔ کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، اس سے زیادہ پریشان ہو جائے۔ بابا جی میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا شعر ابھی تک نہیں سنا، میں وعدہ کر کے کہہ رہا ہوں، مجھے اس ذکر کی قسم ہے میں نے اس سے اچھا خوبصورت مصرے میں نے نہیں سنا۔ پھر کہہ رہا ہوں، پھر کہوں، قرآن سر پہ اٹھا کے مجھے دل اپنی زندگی سے زیادہ پیارا شعر پڑھنے جا رہا ہوں۔ اگلا مصرع تم سوچو، پڑھتا میں ہوں۔ کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، یہ حقیقت کسی ہندہ سے چبائی نہ گئی۔
مولا تمہیں آباد و شاد رکھے، تو چاہیے تو سلامت رہے، تم آباد رہو، حق ادا کر دیا تم لوگوں نے. بسم اللہ. سلام ہے آپ کو، سلام ہے. بسم اللہ. نوکر ہوں زندگی ہو. بسم اللہ. نگر گلی گلی، نگر گلی گلی، پانچ پانچ نعرے، سوا لاکھ ایٹم بم نعرہ. نوکری مکمل ہو گئی. کربلا پھر پڑھ دیتا ہوں بیٹا. کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ. یہ حقیقت کسی ہندا سے چبائی. در حسین کا 2 شعر ہے صرف. در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں. میں نے کبھی خود کو نام بر نہ سمجھا ہے نہ سمجھنا ہے. بہت چھوٹا نوکر امام حسین کا. آپ کی دی ہوئی عزتیں ہیں، مولا کا کرم ہے. جتنی عزت ہے میرے گمان سے بھی بالا ہے. بڑے باپ کا بیٹا ہونا مشکل ہے، اس کے لیے تھوڑا بہت سفر کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. آپ کی دعاؤں سے مولا نے اتنا کچھ دے دیا. میں یہ کاموں کے قریب مجلس پڑھنے گیا کسی گاؤں میں. واپسی ایک ملنگ نے مجھے کہا مجھے مین روڈ تک لے چلے. میں نے کہا آ جائیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں عارف جنہیں معرفت ہوتی ہے. وہ کوئی عارف تھا، اس نے ایسا فکرہ کہا میرے پاؤں کے نیچے زمین چلی گئی. اس نے کہا شاہ جی مجلس تو نے اچھی پڑھی ہے لیکن تو ذاکر نہیں ہے. بھائی جان میری قسم سے یہ فیوز اڑ گئے جی. مولا کی قسم. عام سا ملنگ دیکھنے میں بالکل عام سا ملنگ جیسے ہوتا ہے. میں ملنگوں کی عزت بڑی کرتا ہوں. میں نے کہا ملنگ میں سمجھا نہیں. وہ تھا عارف، اس نے فکرہ بہت بڑا کہا. اس نے کہا تو ذاکر نہیں، وہ بادشاہ بڑے عظیم ہیں، تیرے باپ کا بقایا رہ گیا تھا ان کے پاس. مولا کی قسم یقین جانی حق کی ادا ہو گیا. امام حسین کی قسم. اس نے کہا ہر ذاکر کا بیٹا ذاکر نہیں ہوتا. بڑے بڑے نام پر گزر گئے، ان کے آگے ان کے بیٹوں نے ذاکری نہیں کی، یا وہ نہیں چل سکے نہیں بن سکے. کچھ ذاکر ہیں جن کے آگے اولاد نے ذاکری کی ہے. وہ ذاکر ہیں جن کا بقایا ان کے پاس تھا. وہ ادھار رکھتے نہیں ہیں. اب 2 شعر پڑھ رہا ہوں، حسین کا واسطہ دیکھنا مجھے. اب یہ شعر جو پڑھنے جا رہا ہوں پتہ نہیں میں اس کی قیمت تو بادشاہ سے لینی ہے، آپ سے صرف داد اور دعا. در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں. کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں. مولا صلاحیت سمجھا کے پڑھ سکو. فضیلتیں کفن کربلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں. شعر میں نے آپ پڑھنا ہے. توجہ 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 جہاں جا بیٹھو. در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں. کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں. کون سا ہاتھ ہے جو نہ اڑ سکے. در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں. کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں. سینہ کی نوک پہ قرآن سن کے مجھ کو بتا خدا حسین سے خود ہم کلام ہے کہ نہیں. خدا حسین بسم اللہ جی جیتے رہے بیٹا. یا رسول اللہ یا علی یا اللہ. خنجر کے نیچے سجدہ کر کے سوچا نیزے پہ تلاوت بھی کر کے دکھا دوں. 70 ٹکڑوں میں تقسیم تھا. حسین جب بہن آئی ٹھیک ہے 70 ٹکڑوں میں تقسیم تھا بھائی. جب بہن آئی بہت بڑے عالم کا فکرہ ہے. کائنات کے مرثیے علی کی بیٹی کے ایک فکرے پہ قربان کیے جا سکتے ہیں. جو بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھتی تھی، اتنا لوٹا مسلمانوں نے اس کے بھائی کو
لاش پہ آگے کہتے کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ مجھے بتا کیا تو میرا بھائی؟ جتنے زنجیر زن بیٹھے ہیں عقیل محسن کا دونوں ہاتھوں سے سلام قبول کرنا. جو نہیں مارتے گزارش ہے جتنے جوان بیٹھے ہو 10 محرم کو جب دوپہر ڈھل رہی ہو تھوڑا سا زنجیر کا ماتم لازمی کیا کرو. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ یہ وہی وقت ہوتا ہے جب بڑا زخمی تھا حسین. بسم اللہ میں نوکر ہوں. اپنے غم میں کبھی نہ رو وہ جو امام حسین کے غم میں ہائے کر ہوتا ہے. یہ ذکر ہے مجھے اس کی قسم ہے. گواہ بن کے مجھے گواہی دیجئے گا. تھوڑی سی آوازیں بلند ہو جائیں گی میں سمجھوں گا مجھے سیلا مل گیا. تم زنجیر مار کے گھر آتے ہو تمہارے رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں. کہیں سے بہن کہیں سے بھائی کہیں سے ماں. سب سے پہلے تیرے زخم دھونے لگتے ہیں. مجھے غازی کے مقدس علم کی قسم جنہوں نے حسین کے زخم دھونے تھے ان کے ہاتھ یوں بندھے ہوئے. معافی چاہتا ہوں معافی چاہتا ہوں. جانتے ہو حسین کتنا بڑا مظلوم ہے؟ ایک فکرہ مرشد بسم اللہ آپ بہت بڑا مصاحب خان ہیں. میرے لیے عزت ہے آپ کا مجلس میں آ کے بیٹھنا. کتنا بڑا مظلوم ہے حسین. اس سے بڑی مظلومی اور کیا ہوگی؟ حسین کائنات کا وہ پہلا مظلوم ہے. مسلمانوں نے جس کی ماں کو اس کے سامنے مارا بیٹی کو بھی اس کے سامنے مارا. میں ہاتھ جوڑ کے سادات سے سیدوں سے معافی مانگ رہا ہوں. سیدوں سے خاص طور پر ماں کو مدینے میں حسین کے سامنے مارا گیا. بیٹی کو کربلا سے لے کے شام تک. تم پانی روتے ہو کبھی سوچا ہے سجاد خون کیوں رویا؟ خود گناہگار آنکھوں سے پڑا ہے. جب آخری وقت تھا امام سجاد کا 9 کفن جناب باقر نے بدلے. کتنے؟ 9. پہلا پہنایا آنسوں سے سرخ, دوسرا پہنایا آنسوں سے سرخ, تیسرا پہنایا سرخ. جب نامہ کفن پہنانے لگے نا قدموں پہ منہ رکھ دیا. بابا 40 سال رویا ہے, آج دنیا سے جا رہا ہے, آپ تو رونا بند کر دیں. سجاد ایک غم نہیں بھول رہا. بابا کون سا غم؟ کہا شام کا بازار تھا, پتھروں کی بارش تھی, میں قید میں تھا, تیری 4 سال کی پھوپھی سکینہ میرے قریب آئی, میرا دامن پکڑ کے دے سجاد بھائی میں تیری پیاسی بہن, میں تیری یتیمہ بہن, میں نے اب تک کچھ نہیں مانگا, سوال کرنے آئی ہوں. شمر سے کہے مجھے مارنا ہے تو مار لے مگر تانا نہ دے. سکینہ کیا کہہ کے مارتا ہے؟ سجاد تیری غریبی کی قسم جب بھی تماچا مارتا ہے کہتا ہے بلا عباس کو. معافی سیدوں سے معافی چاہتا ہوں. سیدوں سے بسم اللہ میں نوکر, سیدوں سے خاص طور پہ معافی مانگتا ہوں. جب بھی تماچا مارتا ہے کہتا بلا. میں نے شیعہ سنی مسلمانوں کو مشترکہ طور پہ 2 مصائب ایسے جن پر روتے دیکھا ہے. ایک 6 ماہ کے معصوم کے مصائب, ایک 4 سال کی معصومہ کے مصائب. سنی ہو یا شیعہ بیٹھا مجلس میں ہو, اس کا ذہن مجلس میں ہو, ماتم لازمی کرتا ہے. یہ دیکھ جڑے ہوئے ہاتھوں کو, ذاکر کا انتظار نہ کیا کر رونے کے لیے. عزادار وہ ہوتا ہے جو رونے کے بہانے ڈھونڈے. قریبی لاہور ہے, جا کے خود پوچھ لینا. سجاد حسین شاہ قاضی گزرا ہے لاہور میں, جج کی کرسی پہ آ کے بیٹھا, عدالت بھری ہوئی تھی. جو مجرموں کو بلاتے ہیں نا ان میں سے کسی نے آواز دی زینب حاضر ہو. بسم اللہ میں نوکر ہوں, بسم اللہ میں عزادار ہوں, عزادار گھر کا ہوں. مجھے اندازہ ہو گیا ہے یہ جملہ کتنا اثر کر گیا ہے. سید کرسی سے روتے روتے گر پڑا, کمرے میں جا کے ماتم کر کے کہا یا علی اپنا مقدر, میں 14 صدیوں بعد اپنی عدالت میں تیری بیٹی کا نام نہیں سن سکا. وہ بھی تو علی تھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, کمر میں لنگر تھا, پاؤں میں بیڑیاں تھیں, شام کا دربار تھا, 2.5 لاکھ کا مجمع تھا. جب شرابی نے شراب اٹھا کے کہا کہاں کھڑی ہے
علی کی بڑی بیٹی زندگیاں ہوں۔ تشریف رکھے میرے واجب الاحترام معزز سامعین، یہ تھے جناب سید عقیل محسن نقوی صاحب جو آپ کے سامنے فضائل و مصائب اہل بیت بیان فرما رہے تھے۔ میرے صاحبان معرفت، اب جس شخصیت کو میں زیب منبر کر رہا ہوں، جتنے صاحبان بار کھڑے ہیں مہربانی کریں جلد از جلد اندر تشریف لے آئیں۔ اعلان سماعت فرما لیں۔ 2 جون چھنی جوائشہ، 21 اپریل مکھنہ والی حرم امام رضا علیہ السلام، 10 اپریل ٹھٹی مرید، 9 اپریل ہیلا مجلس اعزا ہے، اور 3 اپریل چک بسابہ میں مجلس اعزا ہے جس میں